ای کشته دور از وطن، دور از وطن وای، دور از وطن وای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. حاضرین و سامعین، مکالمات و خطبات امام حسین علیہ السلام مدینہ تا کربلا سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جو مکالمہ اور وصیت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بھائی جناب محمد حنفیہ کے درمیان کیا ہوا مکالمہ ہے، اور آپ ہی کو کی ہوئی وصیت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. سب سے پہلے میں چاہتا یہ ہوں کہ جب حضرت محمد حنفیہ کو یہ معلوم ہوا کہ مولا امام حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور انکار بیعت کر چکے ہیں، تو خیر خواہی کی وجہ سے جو باتیں آپ نے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمائی ہیں ان کو ملاحظہ فرما لیں، اور جواب میں امام علی مقام نے جو باتیں کہی ہیں وہ بھی آپ غور فرمائیں، اور اس کے بعد محمد حنفیہ کی زندگی کا تھوڑا سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. محمد حنفیہ کے جواب میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ایک اور فرزند محمد حنفیہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کے فیصلے پر خوف و وحشت کا اظہار کیا. طبری اور دوسرے مورخین کے مطابق وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، بھائی، آپ مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب اور محترم ہیں، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ جس چیز کو آپ کے حق میں بھلا اور بہتر سمجھوں اس سے آپ کو آگاہ کروں. میرے خیال میں جس حد تک ممکن ہو آپ کسی ایک شہر میں نہ ٹھہریں اور اپنے خاندان کے ہمراہ کسی ایسی جگہ تشریف لے جائیں جو یزید کی دسترس سے باہر اور ان شہروں سے دور ہو. پھر وہاں رہتے ہوئے آپ اپنے نمائندے بھیجیں اور اپنے لیے لوگوں کی حمایت حاصل کریں. اس صورت میں اگر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو خدا کا شکر، اور اگر کسی اور کی بیعت کر لی تب بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن اگر آپ ان شہروں میں سے کسی ایک شہر میں گئے تو مجھے ڈر ہے کہ لوگوں میں اختلاف پھوٹ پڑے گا. کچھ لوگ آپ کی حمایت کریں گے اور کچھ آپ کی مخالفت میں اٹھیں گے، اور معاملہ خون خرابے تک جا پہنچے گا، اور اس جنگ و جدل کے دوران آپ ظلم و ستم کا نشانہ بن جائیں گے. یوں اس قوم کے بہترین افراد کا خون ضائع ہوگا اور آپ کے اہل بیت کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے خیال میں مجھے کس علاقے میں جانا چاہیے؟ محمد حنفیہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ مکہ تشریف لے جائیں، اور اگر وہاں حالات سازگار نہ ہوں تو صحرا اور بیابان کے راستے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہیں یہاں تک کہ لوگوں کے حالات اور مستقبل کا جائزہ لے سکیں. آپ کی بصیرت اور دور اندیشی کو دیکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ آپ ہمیشہ صحیح راستے کا انتخاب کریں گے اور تمام مشکلات کو کمال دانائی اور احتیاط کے ساتھ حل کرتے چلے جائیں گے. امام علیہ السلام نے محمد حنفیہ کے جواب میں فرمایا، بھیا، آپ جو مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤں، تو یہ جان لیجئے کہ اگر اس وسیع و عریض دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ یا ٹھکانہ نہ رہے تب بھی میں ہرگز یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا. اس حال میں کہ محمد حنفیہ کے آنسو ان کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، امام علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے بھائی، خداوند متعال اس خیرخواہی اور ہمدردی کے عوض آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو آپ سے بہتر جانتا ہوں اور میں نے مکہ کی سمت روانگی کا فیصلہ کر لیا ہے. میرے بھائی، بھتیجے اور پیروکاروں میں سے
چند افراد اس سفر کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ افراد مجھ سے متفق ہیں اور ان کے اہداف اور مقاصد بھی وہی ہیں جو میرے پیش نظر ہیں۔ ہاں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مدینے میں میری آنکھ بند کر رہیں اور کوئی اہم بات آپ سے پوشیدہ نہ رہے، یعنی میری غیر موجودگی میں یہاں بنی امیہ کے کارندوں کی رفت و آمد اور حرکات پر نظر رکھیں اور اس سلسلے میں ضروری اطلاعات مجھے فراہم کرتے رہیں۔ محمد حنفیہ سے گفتگو کے بعد امام علیہ السلام ایک بار پھر مسجد نبوی اور حرم مطہر کی سمت روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام راستے میں یزید ابن مفرق کے 2 شعر پڑھتے جاتے تھے، جن میں شاعر نے خطرات کے باوجود اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اور اس طرح حضرت محمد حنفیہ نے امام حسین علیہ السلام کی خیرخواہی کرتے ہوئے چند باتیں آپ سے فرمائیں کہ جن کا جواب امام نے علم لدنی کے مالک ہونے کی بنیاد پر وہی دیا، جو آپ جواب شاید اپنے آباء و اجداد سے سیکھتے چلے آ رہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے حضرت محمد حنفیہ، آپ کو حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے، وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے، لہذا غور فرمائیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی کلپ میں بیان کیا تھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے کئی بھائی ہیں کہ جنہوں نے خیرخواہی کی تھی مولا سے، اور ان میں سے ایک نام عمر اطرف کا تھا اور آج محمد حنفیہ۔ حضرت محمد حنفیہ سن 16 ہجری میں آپ متولد ہوتے ہیں اور سن 81 ہجری یعنی کربلا کے بعد 20 برس تک محمد حنفیہ دنیا میں موجود تھے، یعنی آپ قید حیات میں تھے۔ حضرت علی علیہ السلام اور خولہ حنفیہ بنت جعفر بن قیس کے بیٹے اور طبقہ اول کے تابعین میں سے ہیں آپ، یعنی آپ کی ماں کا نام خولہ اور آپ کے نانا کا نام جعفر بن قیس ہے۔ مولائے کائنات کے آپ فرزند ہیں۔ عمر خطاب کے دور حکومت میں 16 ہجری کو متولد ہوئے اور عبد الملک بن مروان کی خلافت کے دور میں 81 ہجری میں 65 سال کی عمر میں آپ ایلا یا طائف یا مدینے میں وفات پاتے ہیں۔ آپ کا نام محمد بن علی بھی ذکر ہوا ہے، اسی طرح انہیں محمد اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ صفین، جمل اور جنگ نہروان میں شریک ہونے اور جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام کی فوج کے کمانڈر ہونے کا بھی عہدہ اور تمغہ آپ رکھتے ہیں کہ آپ کی فوج کے علمبردار تھے۔ واقع کربلا کے وقت آپ مدینے میں تھے اور بعض نقل کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے دعوی امامت بھی کیا تھا، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ خود محمد حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا یا بعض افراد یہ گمان کرنے لگے تھے کہ آپ امام ہیں، کہ جس کی وجہ سے محمد حنفیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام طواف کعبہ کرتے وقت اپنی اپنی امامت کے لیے گواہ بناتے ہیں حجر اسود کو، اور حجر اسود امام زین العابدین یعنی علی بن الحسین علیہ السلام کی امامت کا کلمہ پڑھتا ہے، کہ جس کے بعد جو محمد حنفیہ کو امام کہنے والے افراد تھے وہ بھی مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں 2 قول ہیں، ایک یہ کہ خود انہوں نے دعویٰ امامت کیا تھا لیکن یہ ضعیف قول ہے، لیکن جو قوی قول ہے وہ یہی ہے کہ بعض افراد آپ کو امام وقت تصور کرتے تھے، کہ جس کے لیے آپ نے یہ امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ہم سب حجر اسود کے پاس چلیں گے اور جس کی امامت کی گواہی ہوگی وہی امام ہوگا۔ بہرحال کوفے پر حضرت مختار کے تسلط کے بعد انہوں نے مختار کو خط لکھا اور مختار نے ایک گروہ کو مکہ بھیج کر انہیں عبداللہ بن زبیر سے نجات دلائی۔ یہ بھی ملتا ہے روایات میں کہ حضرت مختار واسطہ بنتے ہیں اور عبداللہ بن زبیر کے جو ایک ظالم و جابر بادشاہ گزرا ہے، بہرحال اس کی کہانیاں اور اس کے قصے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اس میں بھی وساطت کی ہے حضرت مختار نے۔ کیسانیہ جو ایک فرقہ ہے انہیں اپنا امام مانتے ہیں، یعنی محمد حنفیہ کو کیسانیہ، کہ اگرچہ اب شاید اس دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں ہے یا اگر ہیں تو بہت کم افراد ایسے ہیں جو محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہوں۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہیں مہدی موعود کہا گیا، اس لیے کہ جب آپ تاریخ اٹھاتے ہیں تو 250 سالہ زندگی میں، کہ جب تک امام آخر اس دنیا سے پردہ غیب میں نہیں جاتے ہیں تب تک بہت سے افراد نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو بہت سے افراد محمد حنفیہ کے لیے بھی یہ خیال کرتے تھے کہ آپ ہی مہدی موعود ہیں، اگرچہ یہ بات بار بار واضح کرنا ضروری ہے کہ حضرت محمد حنفیہ کا ایسا کوئی بھی عقیدہ نہیں تھا، اور یہ بعض افراد کا خیال تھا کہ جس کی بنیاد پر بعض وقت حضرت محمد حنفیہ کی
ذات کو داغدار کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کا سیاسی رویہ نہایت مسالمت آمیز تھا۔ ان کے فرزند ابو ہاشم عبداللہ بن محمد علویوں کی تاریخ کے مشہور افراد میں سے ہیں، یعنی آپ کے بیٹوں کی بھی تاریخ باقاعدہ طور پر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ آپ کی والدہ جیسے میں نے بتایا کہ خولہ بنت جعفر بن قیس کا تعلق قبیلہ بنی حنیفہ سے تھا، اسی وجہ سے آپ کو حنفیہ سے تھا، اسی وجہ سے آپ کو حنفیہ کے نام سے مشہور کیا گیا اور آپ کو حنفیہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ بعض محققین کے مطابق آپ کی ماں کنیز تھیں اور ابو بکر کی خلافت کے دوران بنی اسد کے بنی حنفیہ پر حملے کے دوران اسیر ہوئیں اور امام علی علیہ السلام نے انہیں خرید کر آزاد کیا اور پھر ان سے شادی کی۔ یہ ہمارے ائمہ کرام کی ایک سیرت تھی کہ آپ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے تاکہ انہیں بھی زندگی جینے کا اختیار ملے، اور کنیزوں کو بھی خرید کر ان کو آزاد کرتے تھے، اور جب دیکھتے تھے کہ ان کا کوئی والی و وارث نہیں ہے تو پھر ان سے عقد کر لیا کرتے تھے۔ چونکہ آپ کی وفات سن 81 ہجری میں ہوئی ہے اور اس وقت آپ کی عمر 65 سال تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ 16 ہجری میں متولد ہوئے ہیں۔ بعض نے نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے اپنی وفات سے پہلے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر خولہ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو تو اس کا نام میرے نام اور میری کنیت پر رکھنا، یعنی پیغمبر اعظم نے محمد حنفیہ کا نام مولا کائنات سے کہا تھا کہ محمد رکھا جائے۔ نقل حدیث میں بھی آپ کا مقام ہے کہ آپ نے اپنے والد امام علی، عمر بن خطاب، ابو ہریرہ، عثمان، عمار بن یاسر اور معاویہ وغیرہ سے احادیث نقل کی ہیں۔ آپ سے آپ کے بیٹے عبداللہ، حسن، ابراہیم، اون اور کچھ دوسرے لوگ جیسے سالم بن ابی جعد، منذر ثوری، امام محمد باقر علیہ السلام، عبداللہ ابن محمد عقیل، عمر بن دینار، محمد بن قیس، عبد العالی بن عامر وغیرہ نے احادیث نقل کی ہے۔ آپ نے مدینے میں وسیع پیمانے پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور اسی مکتب سے بہت سارے نظریات مطرح ہوئے، یہاں تک کہ مدینے میں آپ کے درس و تدریس کو بصرے میں حسن بصری کے علمی حلقے سے مقایسہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح وہ مجمع معتزلہ کے عقائد کا سرچشمہ اور صوفیوں اور زاہدوں کے مسلک کے امام سے نام سے متعارف ہوا، اس حلقے کے شاگردوں کو بھی کلامی نظریات کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس حلقے سے ابن حنفیہ کے دو بیٹے یعنی عبداللہ جن کا لقب ابو القاسم تھا اور حسن جن کا لقب ابو محمد تھا، یہ بھی نکلے ہیں، اور ابو ہاشم معتزلی نظریات کا واسطہ بنا۔ ابو ہاشم جو ہے یہ معتزلی نظریات کے واسطے بنے اور ابو محمد مرجعہ کا بانی تھا۔ یہ معتزلہ کیا ہے اور مرجعہ کیا ہے، یہ بہرحال اپنی جگہ پر بحث ہونے کا ان کا ایک مقام ہے، جو انشاءاللہ کبھی اسلام کے جو فرقے خود اماموں کی زندگی میں بن گئے تھے ان کی بھی ایک روز انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی۔ بہرحال آپ کا جو سیاسی موقف ہے کہ محمد بن حنفیہ سیاسی اعتبار سے باہمی مسالمت آمیز رویے کو اختیار کرتے تھے، اسی موقف کی وجہ سے امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینے میں اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے اور معاویہ کے ولی عہد کے عنوان سے یزید کی بھی بیعت کی۔ یہ سب البتہ روایات ہیں، کتنی صحیح ہیں اور کتنی غلط ہیں یہ سب چھانبین کی ضرورت ہے۔ بہرحال تاریخ میں جس طرح سے ضبط و ثبت ہوا ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ اور یزید کے خلیفہ بننے کے بعد بھی اس کی خلافت کی مخالفت نہیں کی، یہ بعض تاریخیں ہم کو بتاتی ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا اپنا ذاتی عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ تاریخ کی باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے بعد میں بھی یہ مسالمت آمیز روابط خلافت کے سسٹم کے ساتھ جاری رکھا۔ سن 76 کو عبد الملک بن مروان سے ملنے دمشق چلے گئے۔ بعض نے عبد الملک سے رابطے کی وجہ ابن زبیر کی طرف سے بدسلوکی قرار دی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے انہیں زمزم کے چھوٹے سے کمرے میں بند کیا اور مختار ثقفی کے ساتھیوں نے ان کو نجات دلائی۔ بہرحال بہت سے واقعات ہیں آپ کے، آپ جنگوں میں آپ کی شرکت رہی ہے۔ سن 36 ہجری میں جنگ جمل واقع ہوئی ہے، اس دن محمد حملہ کرنے سے رک گئے اور پرچم کو خود امام علی علیہ السلام نے سنبھالا اور جمل والوں کی فوج کو پسپا کرنے کے بعد پھر پرچم محمد کے حوالے کیا یعنی محمد حنفیہ کے، اور ان سے کہا کہ دوبارہ حملہ کر کے اپنی گزشتہ کوتاہی کی اصلاح کرو، یعنی جو پہلے تم شکست کھا کے آ گئے ہو اب دوبارہ حملہ کرو تاکہ فتح یاب ہو جاؤ۔ آپ نے خزیمہ بن ثابت جو ذو شہادتین کہلاتے ہیں اور بعض دوسرے انصار جن میں سے بہت سارے بدر کے جنگجو تھے ان کی مدد سے دشمن پر یکے پسس دیگرے یعنی یکے بعد دیگرے حملہ کیا اور دشمن کو شکست سے دچار کیا۔ جنگ صفین میں محمد لشکر کے سرداروں میں سے تھے۔ علامہ مجلسی نے جنگ صفین میں ان کی موجودگی کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ محمد ابن حنفیہ نے اپنے بابا سے اپنے اور حسین کے درمیان تبعیض کی شکایت کی، یعنی یہ کہا کہ آپ ان کو زیادہ مانتے ہیں اور مجھ کو کم۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور فرمایا
کہ میرے عزیز بیٹے تم میرے بیٹے ہو اور وہ دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رسول خدا کے فرزند ہیں، کیا مجھے ان کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے؟ محمد نے جواب دیا، بے شک بابا، میری جان آپ پر اور ان دونوں پر فدا ہو۔ آپ کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ آپ بہرحال اس جملے کے بعد اماموں کی امامت کے بھی قائل ہیں اور ان کے مرتبے کے بھی قائل ہو گئے ہیں۔ جنگ نہروان میں آپ کا جو کیریکٹر ہے وہ محمد یعنی محمد حنفیہ جنگ نہروان میں بھی شریک رہے ہیں اور بعض اوقات لشکر کے پرچم دار بھی رہے ہیں۔ کربلا میں آپ کی غیر حاضری ہے جس کی وجہ سے بہت سے افراد نے بہت سی باتیں لکھی ہیں اور شک و شبہات میں پڑ گئے ہیں۔ بہرحال شیعہ علماء اور رجال کے ماہرین نے محمد ابن حنفیہ کی واقع کربلا میں غیر حاضری کے دفاع میں کچھ دلیلیں پیش کی ہیں۔ ان کے بقول محمد حنفیہ کا شرکت نہ کرنا امام حسین علیہ السلام کی نافرمانی یا مخالفت کی وجہ سے نہیں تھا، اور امام کا ساتھ نہ دینے پر کچھ جائز وجوہات تھیں، جن میں سے مثلا جو بیان کیا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کے مدینے اور مکے سے نکلتے وقت آپ بیمار تھے اور بیمار پر چونکہ جہاد ساقط ہوتا ہے لہذا آپ سے جہاد ساقط تھا اور آپ مدد کو نہیں گئے۔ ان دلائل میں سے ایک جسے علامہ مجلسی نے علامہ ہلی کے کتابوں سے اور ان کے جوابات میں سے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دلیل یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے مدینے سے نکلتے وقت حضرت محمد حنفیہ کی بیماری ہے۔ مکرم کے جو مقتل مکرم بہت مشہور ہے، آپ نے ابن نمائی ہلی کے حوالے سے ان کی بیماری آنکھوں کا درد بیان کیا ہے، یعنی آنکھوں میں آپ کے درد تھا کہ جس کی وجہ سے آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں جا سکے۔ دوسری جو وجہ ملتی ہے کہ امام علیہ السلام کی طرف سے مدینے میں رہنے پر مامور ہوئے، یعنی امام نے ان سے کہا کہ آپ مدینے پر رہیے۔ ابن عاصم کوفی نقل کرتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے اور محمد ابن حنفیہ امام کو مدینے میں رہنے پر قانع نہ کر سکے جیسا آپ نے بھی سماعت فرمایا، تو اس وقت امام نے محمد ابن حنفیہ سے فرمایا کہ تمہارے مدینے میں رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تم رکنا چاہو تو رک سکتے ہو آپ، اور یہ بھی کہا کہ آپ ان لوگوں کے درمیان میرے مامور ہوں گے اور تمام حالات سے مجھے باخبر کریں۔ تیسری وجہ جو ملتی ہے کہ امام حسین کی ہمراہی اور قیام میں شرکت کے سلسلے میں امام کی طرف سے مکلف نہ ہونا، یعنی امام نے آپ سے مدد مانگی ہی نہیں تھی جو آپ کے اوپر مدد واجب ہوتی۔ بہرحال بہت سی یہ باتیں ہیں جو نقل کی جا سکتی ہیں۔ آخر میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام کے یہ فرزند جن کا کیریکٹر تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا جاتا ہے، ان کے متعلق جو روایات میں اگر کہیں کجی یا کوتاہی یا جو نقص دکھائی دیتا ہے وہ ممکن ہے تاریخ کی اپنی کوتاہی ہو، وگرنہ امام علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑتے وقت آپ کو اپنا وصی اور جانشین قرار دیا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ آپ نے جاتے وقت آپ سے وصیتیں فرمائی ہیں، آپ ان وصیتوں کو بھی ملاحظہ فرمائیے، اور مجھے اجازت دیجیے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر مولا کا مکالمہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر رہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے مکے کی جانب روانگی کے وقت یہ وصیت نامہ تحریر فرمایا اور اپنی مہر لگانے کے بعد اسے محمد حنفیہ کے سپرد کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حسین ابن علی کی وصیت ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو اس کی طرف سے دین حق لے کر آئے ہیں۔ اور حسین یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ جنت اور دوزخ حق حقیقت ہیں اور روز جزا کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس روز یقیناً اللہ تمام اہل قبور کو زندہ کر دے گا۔ اپنے اس وصیت نامے میں امام علیہ السلام نے توحید نبوت اور قیامت کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرنے کے بعد اپنے اس سفر کے مقاصد ان الفاظ میں بیان کیے۔ مدینے سے میرا نکلنا نہ خود پسندی اور تفریح کی غرض سے ہے اور نہ فساد اور ظلم و ستم میرا مقصد ہے۔ میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دوں اور یوں اس انجام دہی میں اپنے نانا اور اپنے والد گرامی کی سیرت کی پیروی کروں۔ اب اگر کوئی میری دعوت کو حق سمجھ کر قبول کرے تو اس نے اللہ کا راستہ اختیار کیا ہے، اور اگر میری دعوت کو مسترد کر دے تو میں صبر کروں گا،
یہاں تک کہ اللہ میرے اور ان افراد کے درمیان فیصلہ کرے، اور اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے برادر، یہی آپ کے لیے میری وصیت ہے، اور میری توفیقات تو صرف اللہ کی جانب سے ہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب مجھے پلٹنا ہے۔ ای کشته دور از وطن، دور از وطن وای، دور از وطن وای